يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورہ انعام آیت نمبر 138 سے 42 تک 4 آیات ہیں۔ وقالو اور انہوں نے کہا، حاذہ یہ، حاذہ بھی یہ ہوتا ہے لیکن وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے اور حاذہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ حاذہ انعام، یہ چوپائے ہیں، مویشی ہیں۔ سورہ انعام کا جو نام بھی ہے وہ اسی سے ہے۔ وحرث اور کھیتی، ہجر ممنوع ہے، یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہے۔ ہجرن کا لفظ آپ کے لیے نیا ہے اور حرسن کا لفظ بھی حرس تو پہلے آ چکا ہے۔ ہجرن جو ہے یہ ہے حجرا یحجرو حجرن، حجرا اس نے منع کیا، یحجرو وہ منع کرتا ہے، حجرن منع کرنا، روک دینا، روکنے کے لیے۔ مانا یمنع تو آپ نے پڑھا ہوگا منع کرنا، لیکن یہ لفظ نیا ہے ہجرن، منع کر دینا۔ اس کے اور بھی دو معنی ہیں، ایک اس کا مطلب ہوتا ہے عقل، ایک تو منع کرنا ہے نا، روکنا، رکاوٹ، ایک عقل، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے گود۔ اب یہ دونوں معنی جو ہیں یہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے سورہ نساء کی آیت 23 میں ہم نے پڑھا وَرَبَائِبُکُم، اور تمہاری ربیبہ، اللاتی فی حجورکم، وہ جو تمہاری گودوں میں ہیں، یعنی تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں ہیں۔ یہاں حجور جو ہے وہ اسی کی جمع ہے، ہجرن کی، حجور، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا معنی جو عقل ہے وہ آیا ہے سورہ فجر میں، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل والے کے لیے قسم ہے، کیا اس میں قسم ہے کسی عقل والے کے لیے؟ تو یہ ہجرن کا معنی دو معنی جو اس کے ہیں وہ قرآن میں اس طرح سے استعمال۔ دوسرا لفظ ہے حرسن، حرس کہتے ہیں کھیتی کو، کھیتی تیار کرنا، زمین تیار کرنا، بیج ڈالنا۔ حرس یحرسو حرسن، سورہ واقعہ میں آتا ہے افرأیتم ما تحرسون، کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا اس پر جو تم لوگ بیج ڈالتے ہو؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگانے والے ہیں؟ تو تحرسون کا لفظ وہاں پہ آیا، یحرسو سے تحرسو اور پھر اس کی جمع۔ تو حارث کا جو نام رکھا جاتا ہے حارث، وہ بھی اسی سے ہوتا ہے، بیج ڈالنے والا، کھیتی کے لیے زمین تیار کرنے والا۔ ہجرن ممنوع ہے، یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہے۔ لا یطعمھا، نہیں کھا سکتا اس کو، یطعم، طعم یطعم، کھانا، طعام کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، قیام و طعام آپ نے پڑھا ہوگا۔ لا یطعمھا، نہیں کھا سکتا اسے کوئی، الا مگر، من نشاء، جسے ہم چاہیں گے۔ نون نحن فاعل ہے، ہم، شاء چاہنا، شاء یشاء، بزعمہم اپنے خیال سے، زعم یزعم، زعم خیال کرنا، گمان کرنا،
اپنے خیال سے، اپنے گمان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جسے ہم چاہیں گے وہی اسے کھا سکتا ہے۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ چوپائے، حرمت کہ حرام کی گئی ہیں، حرم یحرم تحریم سے حرمت مؤنث کا صیغہ، ظہورہا ان کی پیٹھیں، ظہر کی جمع ظہور، پشتیں، پیٹھیں، یعنی ان کی پشت پہ کوئی سواری نہیں کر سکتا، ان کی پیٹھیں، ان کی پشتیں حرام کر دی گئی ہیں۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ چوپائے، لا یذکرون نہیں وہ ذکر کرتے تھے، اسم اللہ اللہ کا نام، نہیں لیا جاتا تھا، نہیں یاد کیا جاتا تھا اللہ کا نام، علیہا ان پر، یعنی ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، بتوں کے نام ہی لیتے تھے۔ افتراءً جھوٹ باندھتے ہوئے، افترا پردازی کرتے ہوئے، علیہ اس پر، سیجزیہم ان قریب وہ جزا دے گا انہیں، یعنی سزا دے گا انہیں، جزا یجزی بدلہ دینا، سا جو ہے ان قریب کے لیے ہے، یجزی وہ سزا دے گا ہم ان کو، یعنی اللہ سزا دے گا انہیں، بما اس وجہ سے جو قانون تھے وہ یفترون جھوٹ باندھتے، افطرا یفتری افطراؤن، یفتری سے پھر یفترون جمع کا صیغہ، کانو یفترون جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، ما جو فی بطونی پیٹوں میں ہے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، بطون اس کی جمع ہے، حاذی الانعامی ان چوپایوں کی، جو ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے، خالصتن وہ خالص ہے، لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے، ذکر ان کی جمع، مذکر کے لیے یہ لفظ آتا ہے، مردوں کے لیے، مذکر کے لیے، یہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم اور حرام کیا ہوا ہے، علی ازواجنا ہماری بیویوں پر، زوج ان کی جمع ازواج، وَإِن یکن اور اگر وہ ہو، میتتن مردہ، یعنی وہ جانور کے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے، کسی بھی اونٹنی کے پیٹ میں یا کسی بھی جانور کے پیٹ میں، تو وہ کہتے تھے یہ ہمارے مرد ہی اس کو کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ ہاں اگر اس نے مرا ہوا بچہ دیا، وَإِن یکن میتتن اور اگر وہ ہو مردہ، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ تو وہ سب اس میں شریک ہیں، پھر عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ دیکھیں کیسے کیسے انہوں نے من گھڑت باتیں بنائی ہوئی تھی۔ سیجزیہم ان قریب وہ سزا دے گا انہیں، وصفہم ان کے اس بیان کی، ان کا یہ جو بیان ہے اس کی، وہ اب یہ وصف کا لفظ بھی آپ نے پہلے اس معنی میں نہیں سنا ہوگا، وصف یصف وصفن، وصف ماضی ہے، یصف مضارع ہے، وصفن اس کا مصدر ہے، کسی کو کسی ایسی صفت کا حامل قرار دینا جو اس میں نہ ہو، یعنی ایسی بات، ایسا بیان کسی کے بارے میں کرنا، ایسی بات کسی کے بارے میں کرنا جو جھوٹی بات ہو، جیسے سورہ نام میں ہی آتا ہے وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اللہ کے بارے میں کہ وہ بہت بلند ہے اس سے جو یصفون وہ بیان کرتی ہیں، یصفو سے یصفون، ان قریب وہ سزا دے گا انہیں ان کے اس بیان کی۔ اچھا کچھ الفاظ پہ جو ہم بہت ٹائم لگاتی ہوں میں اور اس کو ادھیڑتی ہوں، اندر سے کھولتی ہوں، پھر آپ کو بتاتی ہوں اور بار بار ریپیٹ کرتی ہوں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ بار بار ریپیٹیشن سے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور آپ بھی اس کو ریپیٹ کیا کریں۔ اگر آپ پیئر بنا لیتے ہیں، دو دو لوگ مل جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے آپ ایک دوسرے کو بتایا کریں، ایک دوسرے کو سنایا کریں، ایک دوسرے سے پوچھا کریں۔ جیسے اب وصف کا جو لفظ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ لیکن ہمیں صفت کے معنوں میں آتا ہے یہ لفظ کہ یہ اس کا وصف ہے، یہ تو اچھے معنوں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں اب اس کا نیگیٹو معنی آ رہا ہے کہ ایسی بات کسی کو، ایسی صفت کسی میں قرار دینا جو اس میں نہ ہو۔ انہو بے شک وہ یعنی اللہ، حکیم بہت حکمت والا ہے، علیم خوب علم والا ہے۔ قد خسر الذین یقین خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے، قتلوا جنہوں نے قتل کیا، اولادہم اپنی اولاد کو، صفحن بے وقوفی کے ساتھ، یہ لفظ پہلے بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، صفحاء پڑھا تھا،
بغیر علم، بغیر علم کے، وَأَحَرَّمُوا، اور انہوں نے حرام ٹھہرایا، حرما فعل ماضی واحد کا صیغہ ہے اور حرمو جمع کا صیغہ ہے، انہوں نے حرام ٹھہرایا ما اس کو جو رزقا رزق دیا، ہم ان کو اللہ نے، ما رزقہم اللہ جو رزق دیا انہیں اللہ نے، کیسے انہوں نے اس کو حرام ٹھہرایا؟ افتراء، یہ لفظ آج بار بار آ رہا ہے، افطرا یفتری افتراء، جھوٹ باندھتے ہوئے، افترا پردازی کرتے ہوئے، اللہ اللہ پر، قد ذلوا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، میں نے آپ کو بتایا تھا ذلہ گمراہ کرنا، ازلہ ذلہ گمراہ ہونا اور ازلہ گمراہ کرنا، قد ذلوا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، وما کانوا اور نہ تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے، اہتدا یہتدی سے محتد جو ہے وہ ہے اسم الفاعل اور اس کی جمع مہتدین، وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ کون ہے، اللہ کی کیا شان ہے، کیا صفات ہیں، اور اللہ وہی ہے الذی جس نے انشأ پیدا کی، جنات باغات، معروشات چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے یعنی ان کی بیلیں جو چڑھا دی جاتی ہیں، ایسی سبزیاں یا پھل جن کو جیسے ہم کہہ دیں کہ کدو ہوتے ہیں ان کی بیلیں ہوتی ہیں، اور معروشات جو ہے اس کا مادہ ہے عرشن، بلند کرنا اٹھانا، عرش کا معنی ہوتا ہے، معروشات سے مراد بعض درختوں کی وہ بیلیں جو چھتریوں پر، منڈیروں پر، چھپروں پر چڑھا دی جاتی ہیں، انگور کی بیل ہوتی ہے، سبزیاں بعض ایسی ہوتی ہیں، اور غیر معروشات وغیر معروشات، اور بغیر چڑھائے ہوئے، تو بغیر چڑھائے ہوئے کون سے ہوں گے؟ اس کے ایک تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیلیں جو ایسے زمین پہ پڑی رہتی ہیں، خربوزے کی ہو گئی، تربوز کی ہو گئی، اور یا وہ تنے دار درخت جو بیل کی شکل میں نہیں ہوتے، درخت ہوتے ہیں جیسے کھجور کا درخت اور تنے والے جو درخت ہوتے ہیں، بس زرع اور کھیتی، مختلفاً اکلہ مختلف ہیں اس کے پھل یا ذائقے یا مزے، والزیتونہ اور زیتون، والرمانہ اور انار، متشابہن مشابہت رکھنے والے، وغیر متشابہن اور نامشابہت رکھنے والے، یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ایک ہی فیملی سے ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں مالٹا ہے، کینو ہے، پھر لیمو ہے، پھر کئی قسم کے کوئی مطلب جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہی فیملی سے، اور غیر متشابہ جو آپس میں مشابہت نہیں بھی رکھتے، کلو کھاؤ، فعل امر، من ثمرہ اس کے پھل سے، اذا اسمرا جب وہ پھل دے، اب یہ پودے یہ درخت جب یہ پھل دیں تو کھاؤ اس کے پھل سے، اسمرا یسمرو پھل لانا، پھل جب لگتا ہے ان پہ، وآتوا حقہ اور دو اس کا حق، تونا سے یہ امر کا صیغہ ہے، آتو اس کا حق دو، یوم حساد ہی اس کی کٹائی کے دن، حساد ان کٹائی کو کہتے ہیں، جب اس کو کاٹنے کا جو دن ہو اس دن اس کا حق دو، یعنی ضرورت مندوں کو، حقداروں کو تقسیم کر دو اس میں سے، ولا تسرفوا اور نہ تم اسراف کرو، اسرف یسرف اسراف سے مسرفن اسم الفاعل ہے، اور ولا تسرفوا اور نہ تم اسراف کرو، نہیں لا، انہو بے شک وہ لا یحب نہیں پسند کرتا، المسرفین اسراف کرنے والوں کو، مسرف کی جمع مسرفین اسم الفاعل، ومن الانعام اور چپایوں میں سے اس نے جو پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، حمولتن بوجھ اٹھانے والے بھی ہیں، حمولہ حملن سے، حملن ہوتا ہے اٹھانا، بوجھ اٹھانے والے جو جانور ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کیے، وفرشا اور زمین سے لگے ہوئے بھی بوجھ اٹھانے والے، جیسے
اونٹ ہے، بیل ہے اور گھوڑا ہے، اور زمین سے لگے ہوئے جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، چھوٹے جانور۔ کلو کھاؤ، مما اس سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی۔ خطوتن ہوتا ہے اس کی جمع خطوات، قدم، خطوتن قدم، خطوات قدموں کی۔ انہو بے شک وہ شیطان، لکم تمہارے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور انہوں نے کہا یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہے، نہیں کھا سکتا اس کو کوئی مگر جسے ہم چاہیں گے اپنے خیال سے۔ یہ بات ان کی اپنے ہی گمان کی بات تھی، اپنے ہی خیال سے وہ یہ بات کرتے تھے، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ یہ جاہلی شریعت جو ان کی تھی، اور یہ جو انہوں نے غلط رسمیں بنا رکھی تھیں، اس کی یہاں کچھ صورتیں بتائی گئی ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو چوپائے ہیں اور یہ جو کھیتی ہے، یعنی یہ تو بکریاں پالنا اور کھیتی باڑی کرنا یہ تو ان کا پیشہ تھا، پھر اس میں سے وہ جو اللہ کے نام پہ بھی دیتے تھے اور بتوں کے نام پہ بھی دیتے تھے۔ اس میں ان کی جو 2-3 صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں ان کی جاہلی شریعت کی، اس کی پہلی صورت یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے یہ جانور جو ہیں یا یہ جو کھیتی ہے اس کی پیداوار اور اس کا استعمال منع ہے، ہر کوئی اسے نہیں کھا سکتا، اسے صرف وہی کھائے گا جسے ہم اجازت دیں گے۔ اور کس کو وہ اجازت دیتے تھے؟ بتوں کے جو خادم ہوتے تھے یا جو ان کے مجاور ہوتے تھے ان کو ہی اجازت دیتے تھے۔ دوسری صورت ہے کہ وہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیتے تھے، اور جس سے پھر کوئی سواری کا کام نہیں لیتے، کوئی سامان اٹھانے کا، کوئی بار برداری کا کوئی کام ان سے نہیں لیتے تھے، جیسے یہ بحیرہ، صائبہ وغیرہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ تیسری صورت یہ کہ وہ ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام اس پہ لیتے، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ بعض نے اس کا یہ مفہوم بتایا کہ وہ ان جانوروں پر بیٹھ کر حج کے لیے نہیں جاتے تھے۔ بہرحال یہ ساری صورتیں ان کی اپنی بنائی ہوئی تھیں، گھڑی ہوئی تھیں، لیکن وہ اللہ پر افطرا باندھتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ یہ ہم اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تینوں صورتیں اس آیت میں آئی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ جو اللہ پہ وہ جھوٹ کرتے ہیں ان قریب اللہ انہیں اس جھوٹ کی سزا دے گا۔ وقالو ما فی بطون هذه الانعام، ایک یہ ان کی ایک جاہلی اور جاہلانہ ایک رسم تھی، کہتے تھے کہ جو ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہے صرف ہمارے مردوں کے لیے اور حرام ہے ہماری بیویوں پر، اور اگر وہ ہو مردہ، یعنی اس جانور نے اگر مردہ بچہ دیا تو وہ سب مرد عورتیں اس میں شریک۔ پھر فرمایا سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب وہ بدلہ دے گا انہیں ان کے اس بیان کا۔ انہو حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ فعیل کے وزن پہ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ قد خسر الذین، یقیناً خسارہ اٹھایا، یقیناً خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت کی بنا پر بے وقوفی کرتے ہوئے بغیر علم کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا محض اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے، افطرا باندھنے کے طور پر۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے، قد ضلوا وما كانوا مهتدین، اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے، کبھی ہدایت نہیں پائیں گے یہ لوگ۔ وَهُوَ الَّذِي، اچھا یہ جو قتل اولاد کی بات ہوئی ہے نا، قتل اولاد کی مختلف شکلیں مختلف زمانوں میں یہ بدلتی رہیں۔ اس زمانے میں تو بیٹیوں کو ویسے ہی زندہ ترکور کر دیا جاتا تھا، اور بہت سی ہمیں تاریخ سے مثالیں بھی ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جیسے ایک شخص آیا، اس نے کہا
کہ کس طرح اس نے اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوئے تھے اس کا واقعہ سن کے. تو آج کل بے شک وہ والا طریقہ نہیں ہے, تو آج بھی قتل اولاد کی بے شمار صورتیں ہیں. پیدا ہونے سے پہلے ہی بچوں کو باٹ کرا دیا جاتا ہے, بعض اوقات اس وجہ سے کہ وہ بیٹی ہے اور ان کو بیٹا چاہیے, اور بعض اوقات اس وجہ سے کہ ہمیں اولاد چاہیے ہی نہیں. تو یہ قتل اولاد کی جو صورتیں کوئی بھی ہو, قد خسر الذین قتلوا اولادہم, تو یہ لوگ یقیناً خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا. ہاں جی, اگلی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ, اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے, وہ جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے, اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں, اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے. یعنی وہ بعض اوقات دیکھنے میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, بعض اوقات نہیں ہوتے, بعض اوقات ان کے ذائقے ملتے ہیں اور بعض اوقات شکلیں مل رہی ہوتی ہیں. ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائیں, اور اس میں جو حق ہے اللہ کا, جو واجب ہے, وہ اس کے کاٹنے کے دن دے دیا کرو. وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ, یہ جو حق ادا کرنا ہے, یہ جو کاٹنے کے دن دینا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کھیتی میں سے فصل گھر آتی ہے اور جب درختوں سے پھل توڑا جاتا ہے تو اس کا حق ادا کر دو. بعض کے نزدیک, علماء کے نزدیک, یہ نفلی صدقہ ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. لیکن جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اس وقت کی آیت ہے جب ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نصاب بتا دیا تو پھر تو یہ نفلی بات نہیں رہی, کیونکہ اب تو جب عشر واجب کر دیا گیا, فرض کر دیا گیا. وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اور حد سے نہ بڑھو, اسراف نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتا, چاہے وہ صدقہ خیرات ہی کیوں نہ ہو, اس میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ کل کو تم خود ضرورت مند ہو جاؤ اور اتنا اس طرح دینا کہ خود خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ جانا. بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق حکام سے ہے, یعنی صدقات اور زکوٰۃ کی وصولی میں حد سے تجاوز نہ کرو. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت کی روح سے زیادہ صحیح بات یہی لگتی ہے کہ کھانے میں اسراف نہ کرو, کیونکہ زیادہ کھانا جو ہے, بعض اوقات دیکھیں اب رمضان ہے تو سارا دن بے شک بھوکے رہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر افطاری میں جو کرتے ہیں تو یہ بسیار خوری کہلاتی ہے, اور یہ عقل اور جسم دونوں کے لیے نقصان ہے. اسراف کا کوئی بھی معنی ہو, یہ سارے ہی مفہوم اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. اور دوسری جگہوں پہ اللہ نے کھانے پینے میں اسراف سے بھی منع کیا ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ اور پیو لیکن حد سے نہ بڑھو, حد سے تجاوز نہ کرو. اور پھر فرمایا کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, انہ لا یحب المسرفین, اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو, اسراف کرنے والوں کو, فضول خرچی بھی کہہ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, کیونکہ کسی بھی چیز میں اسراف پسندیدہ نہیں ہے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً, اور چوپایوں میں سے, یعنی اللہ نے جو پیدا کی ہیں چوپایوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں. حمولتاً بوجھ اٹھانے والے, فرشا زمین سے لگے ہوئے. کلوا مما رزقکم اللہ, کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے. جہاں بھی بات آتی ہے نا مال کی, رزق کی, اس کی نسبت ہمیشہ اللہ اپنی طرف کرتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, یعنی پھلوں, کھیتیوں, چوپایوں میں سے جو کچھ بھی, یہ سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اور ان کو تمہارے لیے خوراک اسی نے بنایا ہے. جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو کلو, کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے فٹ پرنٹس پہ نہ چلو, شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
कौन खुला दुश्मन है? शैतान। तुम उसके पीछे ना चलो, क्योंकि मुशरिकीन ने शैतान के पीछे लग गई, हलाल जानवरों को भी अपने ऊपर हराम कर लिया था। अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम या हराम को हलाल कर लेना, ये सब शैतानी काम है, शैतान के कदमों की पैरवी है। अल्लाह ने कुरान में जगह जगह शैतान को हमारा दुश्मन करार दिया है, और ये शैतान हमारे दिलों में वसवसे डालता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे खून में गर्दिश करता है। अल्लाह ने जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ उसका एक शैतान भी होता है, और आपने फरमाया कि तुम्हारी कोई बात, एक आयत हदीस का मफहूम है, उसके मशवरे के बगैर नहीं होती। हर इंसान के दिल पे चोंच रख के बैठा होता है, तो इसलिए हमें उससे लड़ना है, जिहाद करना है, कोशिश करनी है कि हम पॉजिटिव सोचें। जब भी कोई बात नेगेटिव हमारे ज़हन में आए तो हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ज़ाहिर है ये मोहलत लेके आया है और ये वसवसे डालता है। ये हमारे दिलों में, हमारे, जैसे वो एक हदीस में आता है कि नाग पे रात गुज़ारता है शैतान तुम्हारे। जब सुबह उठो तो सबसे पहले जाके 3 दफ़ा नाक झाड़ो, क्योंकि शैतान तुम्हारे नाक पे रात गुज़ारता है। अब अल्लाह जानता है कि इन बातों की क्या हकीकत है, लेकिन हकीकत इसमें है कि आप जब बाज़ औक़ात हम उठते हैं ना तो इतनी सुस्ती, कसालत होती है, लगता है कि बस अभी वापस आके मैंने बस सो जाना है, नमाज़ पढ़ के दोबारा फिर सोना है, ये इस नीयत से उठ के जाते हैं। लेकिन जाके जब आप वज़ू करते हैं, वाक़ई नाक झाड़ते हैं, और वो जो गिरें लगी हुई होती हैं, 3 गिरें लगाता है शैतान इंसान के जिस्म पे, और इंसान उठ के अभी जब आँखें मलता है और सुबह उठने की दुआ मांगता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर, और एक गिरा खुल जाती है, फिर वो उठता है, जाके वज़ू करता है, नाक झाड़ता है, फ्रेश होता है, और आके जब दूसरी गिरा खुल जाती है और जब आके नमाज के लिए खड़ा होता है, तीनों गिरें खुल जाती हैं और इंसान हशाश बशाश और फ्रेश हो जाता है। और वाक़ई उस वक़्त उसके ज़हन में बिल्कुल नहीं आता कि जल्दी से वो जाके सो जाए, तो क्योंकि वो उस वक़्त एक्टिव हो चुका होता है। तो शैतान से बचने के लिए जो तरीके हमें बताए गए हैं, हमें उन्हें फ़ॉलो करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने हमें रात को जैसे सोने से पहले की एक सुन्नत है आपकी कि आप सूरतुल फलक, सूरतुल नास एक दफ़ा पढ़ते, दोनों हाथों की उँगलियों को जोड़ते, उस पे फूँक मारते और पूरे मुँह और जिस्म पे हाथ फेर लेते। फिर दोबारा सूरह फलक और सूरह नास, फिर फेरते मुँह पे और जिस्म पे हाथ, जहाँ तक भी हाथ पहुँचता, फिर तीसरी दफ़ा ये करते। ये अमल भी हम शैतान से बचने के लिए हमें करना चाहिए, सुन्नत नबवी की पैरवी करते हुए। फिर शैतान से बचने के लिए हमें सूरह जो है आयतुल कुर्सी, ये तो खुद शैतान ने खुद भी बताया कि मैं रात भर हिफाजत के लिए, जो शख्स रात को आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है बस फिर शैतान से वो बच जाता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हज़रत अबू हुरैरा से कि है तो वो बहुत झूठा, लेकिन बात वो सच्ची करके गया है। तो ये हमारा जो खुला दुश्मन है, इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन, हमें इससे बचने के लिए हद्दुल विसा कोशिश करनी चाहिए। बहुत सी दुआएँ हमें सिखाई गई हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, अ अ, क्या थी वो दुआ? अब इस वक़्त मेरे ज़हन में नहीं आ रही। बहुत सारी दुआएँ हैं, ख़ैर अब आप सबके ज़हन में बहुत सारी दुआएँ आ रही होंगी। जो भी दुआएँ हैं मैं आप ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ऐ अल्लाह, शैतान के हमाज़ात, हमाज़ा उसके जो फूँके हैं, उसके वसवसे हैं, उससे या अल्लाह मैं आपकी पनाह में आती हूँ। फिर सूरह फलक और सूरह नास तो हैं ही शैतान से बचने के लिए। तो जब वो हमारा खुला दुश्मन है तो हमें अल्लाह की इस हुक्म को फ़ॉलो करना चाहिए। क्या हुक्म है? वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी करो। तिलावत सुनते हैं जी।
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين